السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات شریعت میں ایک اہم رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، اور آسمان دنیا پر نزول فرما کر اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دوں، ہے کوئی عافیت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ کی ندا صبح تک فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ندا جاری رہتی ہے، اور مغفرت مانگنے والے مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سے رزق کو مانگنے والے رزق مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے عافیت کو مانگنے والے عافیت مانگتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس رات کو ہم کیسے گزاریں، اس رات کو کس طرح سے بہتر بنائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس رات میں کس طرح سے ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور اس رات کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کرنے کے چند کام ہیں، وہ یہ کہ اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، جس قدر ہم سے ممکن ہو۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس قدر بھی ممکن ہو اس رات کو نوافل سے آباد کریں۔ یاد رکھیے، نفل کی کوئی جماعت باجماعت نہیں ہے۔ نفل جو بھی ادا کرنا ہے تنہا ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نوافل ادا نہیں کرنے ہیں۔ دوسری چیز، اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے۔ کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا عظیم کلام ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو قرآن ایک پارہ پڑھے گا اس کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی فکر کریں۔ تیسری چیز، اس رات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ ہر کوئی ہم میں سے آج پریشان ہے، اور کسی کے گھر میں بچوں کے رشتوں کے لیے پریشانی ہے، کسی کے گھر میں فاقوں سے پریشان ہیں، کسی کے گھر میں نوکریوں اور ملازمتوں کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں والدین کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ سارے حضرات آج کی رات اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو رکھ کر، اپنی حاجات کو رکھ کر اللہ سے اپنے حاجات کو پورا کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے اس رات میں کثرت سے دعائیں مانگیے، اور اللہ سے مانگ کر اپنی راتوں کو بہتر بنائیے۔ چوتھی چیز، اس رات میں استغفار اور درود شریف دیگر اذکار مسنونہ کی کثرت ہے۔ اللہ کا نام لیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جو کچھ ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اس رات میں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کا ایک اہم اور خاص پیغام یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جس طرح ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اگر موقع ہو تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ انفرادی طور پر بغیر کسی کو بتائے ہوئے، نہ کہ جماعتوں کی شکل میں، اگر قبرستان جا سکتے ہوں تو جائیں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے کاموں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم 15 شعبان کا ایک دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزہ بھی ثابت ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ایام 20 میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم شعبان کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں گے تو ایام 20 کی اس حدیث پر عمل کرنا لازم آئے گا، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں روزے رکھنے والے کے لیے خیر کثیر ہے، تو خیر کثیر کو پانے کے لیے ایام 20 کے روزوں کو رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں خیر کثیر عطا کرے گا۔ یہ کچھ کرنے کے کام ہیں، اس کے علاوہ جو نہیں کرنے کے کام ہیں ان کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھیں کہ شریعت اللہ کے احکام پر چلنے کا نام ہے، نہ کہ اپنی طرف سے جو دین ہم نے سمجھ لیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری چیزیں دین کے نام پر چلا دی گئی ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اس رات میں ہم عبادات میں بے اعتدالی کرتے ہیں، عبادات میں بے اعتدالی، نوافل کی جماعت بنانا اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ بے اعتدالی ہے۔ نوافل کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور اجتماعی طور پر قبرستان جانا، پورے خاندان کے افراد مل کر کاروں میں بیٹھ کر قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی لائٹنگ لگا دی جاتی ہے، قمقمے لگا دیے جاتے ہیں اور قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے اور شریعت سے نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اگر جانا ہو تو چلے جائیں، لیکن اجتماعی طور پر قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ عبادات میں بے اعتدالی سے بچیے۔ دوسری چیز، اس رات میں گناہوں سے اجتناب کیجیے۔ ہم کتنے گناہ اس رات میں کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس رات میں ہم بہت ساری بے اعتدالی کرتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بھی حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہے، گھنٹوں اس میں صرف کر دیتا ہے۔ کم از کم اس رات میں آپ حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا یہ قیمتی وقت ان چیزوں میں ضائع نہ ہونے پائے۔ اس لیے خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس رات کو ان بیکار چیزوں میں صرف نہ کریں۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جس سے منع کیا جاتا ہے وہ ہے اس رات میں حلوہ پکانے کا خاص اہتمام۔ آج کل بھی گھروں میں حلوہ پکایا جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے اہتمام ضروری نہیں ہے۔ میٹھا آپ جب چاہیں کھائیں، اس رات سے اس کو منسوب نہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، جو نہیں کی ہیں، وہ بدعت ہوتی ہیں، سخت گناہ ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ چراغاں کرنا اور بیری کے پتوں سے نہانا، یہ سب چیزیں اس رات میں ممنوع ہیں۔ اس رات سے جو چیزیں اس رات میں قرآن و سنت سے ثابت ہے، اکابر اور اسلاف کا طرز عمل ہیں، ان کو اپنائیں، اور اپنی طرف سے جو چیزیں ہم نے گھڑ رکھی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔